فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم ذی وقار علماء کرام بزرگوں اور دوست واجب العشق قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی عظیم اور تاریخی درسگاہ جامعہ علوم عصریہ آپ سے چند لمحات مخاطب۔ بڑی توجہ سے بڑے اختصار کے ساتھ صرف چند باتیں کہوں گا۔ تفصیلی مفصل مدلل خطاب میرے بعد خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف بسروری صاحب ارشاد فرمان گے انشاءاللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامع النظیر میں کہ میری امت میرے جانے کے بعد 73 گروہوں میں تقسیم ہو جائے۔ 73 گروہوں میں سے 72 جہنم میں جائے۔ توجہ ہے آپ کی؟ سارے احباب توجہ میری طرف، بات سمجھ آ رہی؟ بولتے نہیں تو اسے خیر ہے تو ان گال سمجھ آندی پئی ہے؟ جاگ دے ہو ہاتھ چکو پھر جڑے سوتے ہو۔ ہاں بڑی توجہ نہ جنہیں چکن جاگ دے ہو، یہ پریشان نہیں ہونا۔ تہتر فرقے اس امت کے بن جائے، 72 ہے جہنمی، ایک ہے جنتی۔ رات کا سوا غالباً 1 بجا ہے، 72 جہنمی ہیں۔ توجہ ہے ماشاء اللہ؟ کتنے جہنمی ہیں؟ 72۔ ایک گروہ جنتی ہے۔ جو بندہ کہے کہ سارے ٹھیک ہے، بتائیں اس حدیث کو مانو یا اس کی بات کو مانو؟ توجہ ہے تھوڑی؟ آپ میرے حال توجہ رکھو، میں ایویں چند منٹ سے گفتگو جڑی ہے سمیٹ دیونی ہے تے گل جڑی ہے تو انہوں سمجھان دی کوشش کرنی۔ کل فرقے ہوں گے 73 72 جہنم، ایک جنتی ہے۔ نبی علیہ السلام دا فرمان ہے کہ 72 جہنمی ہوں گی، ایک جنتی ہوگا۔ 72 باطل پہ ہوں گے، ایک حق پر ہو۔ اور جو بندہ کہے کہ سارے ٹھیک ہے، بتائیں اس کا کیڑے اسپتال علاج کرائی؟ جیڑا بندہ آندہ ہے بس سارے ٹھیک ہے۔ شوکت خانہ میں جو اللہ دے بندے ہو اتھے دا علاج ہڈیاں دا ہوں شروع ہوا ہے، تو اسی اتھے کہنا اتھے کل پرسوں ہڈیاں دا علاج شروع ہے۔ وہ یہ ہو جا پیارا اسپتال ہے، بس سجے تے گولی لگے تے کھپے دا علاج کرے دی۔ توجہ ہے ماشاء؟ دعا کرو اللہ سانو کوئی عقل والا کوئی لیڈر دے دے بیا۔ ہاں کم از کم بندہ
وہ جسویرے ایک آندا ہے بس ایک گولی لگی، دوجا دو لگیاں، تیسرا دا 3 لگیاں، چوتھا دا 4 لگیاں، ایک آندا 2 پیراں تے لگی، ایک آندا ایک تے لگی، اس 2 بان کے بہ گئے۔ پر چلو کوئی کوڑا تو نہ ہوئے نا۔ دعا کرو اللہ ہدایت نصیب فرمائے، اللہ جتھوں لے آیا اتھے لے جائے۔ اچھی کہو آمین ماشاءاللہ، ایڈی اچھی آمین کہو کہ جیلم نہ پڑے۔ ہاں اچھی آمین کہو انشاءاللہ۔ یا اللہ جس پاس لے آئے اس پاس لے جا۔ یا اللہ ساڑھے کو غلطی ہوئی سی 2018 دوبارہ توبہ کر دے۔ یا اللہ توبہ کرنے 100 واری اسے توبہ کی تھی، 200 واری بننی، پر یا اللہ ان ساڑھی پکی توبہ اسی یہ دوبارہ ووٹ دے جائیے تو یا اللہ ساڑھی پکی توبہ۔ ایک واری بشرا نو تے بشرا دی میے نو کدے لے جا، ساڑھی جان چھڑا دے۔ یا اللہ جتھوں آئیے پیرنی اتھے جائے، جتھوں آیا مرید اتھے جائے۔ دعا کرو اللہ ساڑھے ملک دی حالت تے رحم فرمائے۔ ہن جاگے ہو سو ماشاءاللہ، ہن میرے حال توجہ فرما۔ کل گروہ کتنے بنن گے؟ ہاں توجہ میرے حال بالکل جاگ کے بیٹھو، این سمجھو بجے میں ہون مغرب دا ٹائم ہوا ہے، ان جاگو ہوشیار ہو کے بیٹھو۔ اگر تم سو جاؤ گے تو رب کی زمین پہ جاگے گا کون؟ تم پہریدار ہو دین کے، چوکیدار ہو دین کے، تم اللہ کی حجت ہو اس دنیا میں، تم اللہ کی نشانی ہو اس دنیا میں۔ اگر تم سو جاؤ گے تو پھر جاگے گا کون؟ لہذا جاگ کے ہوشیار ہو کے بیٹھے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کل گروہ بنے گئے 73-72 جہنمی ہے، ایک جنتی۔ جو بندہ کہے کہ سارے ٹھیک ہے وہ بندہ کتاب و سنت کے خلاف بات کرتا ہے۔ حضور فرماتے ایک ٹھیک ہے، تم کہتے ہو سارے ٹھیک ہیں، جہاں کوئی لگا ہے اس کو لگا رہنے دو، اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں۔ یہ فرمولہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ یہ تو کفار کا فرمولہ تھا، یہ مسلمانوں کا کہ فرمولہ تو نہیں، یہ کتاب و سنت کا فرمولہ تو نہیں ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں اور دوسرے کو چھیڑو نہیں۔ اس کا یہ فرمولہ نہیں ہے، یہ فرمولہ ٹھیک ہے کہ اپنا مسلک چھوڑنا نہیں اور دوسرے مسلک کو چھوڑنا نہیں۔ اپنے مسلک کو چھوڑنا نہیں، دوسرے مسلک کو چھوڑنا نہیں۔ اپنے مسلک کو نہیں چھوڑنا، دوسرے کو بھی نہیں چھوڑنا۔ اپنے کو بھی نہیں چھوڑنا، دوسرے کو بھی نہیں چھوڑنا۔ اپنے کو ویسے نہیں چھوڑنا، دوسرے کو ویسے نہیں چھوڑنا۔ ان سمجھ آ گئی؟ اے فرمولہ ہے، اپنا حق چھوڑنا نہیں، باطل کو چھوڑنا نہیں۔ حق کو ویسے نہیں چھوڑنا اور باطل کو ویسے نہیں چھوڑنا۔ جا الحق وزحق الباطل، رگڑنا ہے، حق کو پکڑنا ہے اور باطل کو رگڑنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اپنا مسلک چھوڑو نہیں تو دوسرے کو چھوڑو نہیں۔ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھوڑو نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ 73 فرقے بن جائے، 72 جہنمی، ایک گروہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گروہ جو جنتی ہے، وہ گروہ جو طائفہ منصورہ ہے، اس کی کوئی علامت یا نشانی بتلائی۔ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، اس کی علامت یہ ہوگی کہ جس چیز پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو جماعت اس عقیدے پر ہوگی وہ جماعت حقہ ہوگی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس دن یہ حضور نے حدیث پڑھی تھی، جس دن یہ حدیث نازل ہوئی تھی، جس دن حضور نے یہ حدیث بیان کی تھی، اس دن حضور کس چیز پر تھے؟ ما انا علیہ الیوم و اصحابی، آج جس چیز پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اس دن فقہ حنفی شافعی و مالکی و حنبلی اس دنیا میں موجود نہیں تھی۔ جس دن یہ حدیث بیان ہو رہی ہے اس دن فقہ حنفی شافعی مالکی حنبلی اس دنیا میں موجود نہیں تھی۔ تو اب کیا تھا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس چیز پر میں اور میرے صحابہ ہیں، کس چیز پر تھے؟ ایک اللہ کی کتاب پر اور ایک مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت پر۔ کتاب و سنت پر وہ قائم تھے۔ جو کتاب و سنت پر قائم ہے وہ حق ہے، جو کتاب و سنت سے ہٹا ہوا ہے وہ حق پر نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک کی آیت مفرقہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سارے مل کے تھام لو، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹو۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی فرقہ ہے،
ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم تو جماعت ہیں. ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم تو طائفہ منصور ہیں. ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم تو ناجی جماعت ہیں. ہم فرقہ کیوں ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ہم ہیں، وَلَا تَفَرَّقُوا سارے فرقے ہیں. دو چیزیں ہیں اس آیت میں، اللہ کی رسی کو تھامو مضبوطی کے ساتھ اور فرقوں میں نہ بٹو. جو اللہ کی رسی کو تھام لے وہ فرقہ نہیں ہے. فرقہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رسی کے ساتھ نیا دھاگا باندھے، یا فرقہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رسی کو چھوڑ کے کسی اور کی رسی کو پکڑ لے. جو اللہ کی رسی کو پکڑے وہ فرقہ نہیں ہے. اگر وہ بھی فرقہ ہے تو پھر اس آیت کا معنی کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہ سارے مل کے اللہ کی رسی کو پکڑو. جو رسی کو پکڑ لے وہ فرقہ نہیں ہے، وہ فرقہ ہے جو رسی کو چھوڑے. جس دن یہ حضور پر آیت نازل ہوئی تھی، مجھے بتاؤ اس دن اللہ کی رسی سے مراد کیا تھا؟ کہ حنفی، شافعی و مالکی، حنبلی اس وقت یہ دھاگے یہ سارے اس رسی میں موجود نہیں تھے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وہ اللہ کی رسی تھی جو آسمان سے لٹکائی گئی، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ ہے عروۃ الوثقیٰ لا انفصام لہا. یہ وہ مضبوط کڑا ہے جس کو امت نے پکڑا ہوا ہے اور یہ کڑا کبھی نہیں ٹوٹے گا. ہم اس جماعت کے ساتھ ہے، ہم اس گروہ کے ساتھ ہے. ہم وہ جناب طائفہ منصور ہے جس نے اللہ کی رسی کو پکڑا ہوا ہے. ترکت فیکم امرین میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت ہے. جب تک تم ان دو چیزوں کے تھامے رکھو گے، واعتصموا بحبل اللہ فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما جب تک دو چیزوں پر رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکو گے. حضور فرماتے ہیں جب تم دو چیزوں پر رہو گے گمراہ نہیں ہو سکو گے. مجھے بتاؤ تم ہمیں گمراہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہ ہمارا آج بھی نعرہ یہی ہے کہ اہل حدیث کے دو اصول. اینج نہیں جے گال بڑھنی، اینج نہیں جے گال بڑھنی. پسروڑی صاحب دا خطاب کسے نے جی 3 بجے تو پہلے شروع کراون جے تسا اینج میں ویسے بلوایا با چلو حوصلہ تو انو روے با آئے ہوئے تے ہیں انشاءاللہ. قاری بنیامین عابد صاحب کو نہیں آئے، انہوں نے ڈیوٹی لائی با میری بھی تقریر کیتی آوی تے انہاں دا حصہ میں کیتی جا سا جی انہاں دا حصہ توجہ ہے انہاں دا حصہ میں کیتی جا سا. ہاں اسی سارے نا اسی اکٹھے ہیں روضۃ الخطباء ایک آ بنی تو اسی سارے آ جانے. اس واسطے تسی ناراض نہ ہویا کرو. قاری صاحب نہیں آئے تو انشاءاللہ نہیں آئے، انہوں کو نہیں آنا انشاءاللہ. خوشخبری انہوں کو نہیں آنا، جو تسا کرنا ہے کر لو، انہوں کو نہیں آنا. تسی راضی رہو اللہ دی تقدیر تے. میں انہوں نے حصے تقریر کر جا سا، اللہ انہوں نے سلامت رکھے ہوا جتھے پہ کریں دیں اللہ انہوں نے اتھے کرنی توفیق عطا فرمائے. انہوں میں نہیں بھیجا با تو تسلی کر آوی، میرا حصے دا بھی کر آوی. تے ہون اسی میرے حال توجہ فرماؤ. میرے تو اڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا ہے. حدیث پاک سن لیجیے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت 73 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی. 72 جہنمی ہے، 72 ایک جنتی ہے. یا رسول اللہ وہ کون سا؟ فرمایا ما انا علیہ و صحابی جس چیز پر میں اور میرے صحابہ ہیں. جس دن یہ آیت مبارکہ آئی تھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اس دن فقہ حنفی شافعی مالکی اس دنیا میں موجود نہیں تھی. یہی رسی تھی کتاب و سنت. اور رسول اللہ گارنٹی دے گئے لن تضلوا ما تمسکتم بہما جب تک انہیں دو چیزوں پر قائم رہو گے گمراہ نہیں ہو سکو گے. جب حضور نے کہہ دیا دو چیزوں پر رہو گے تو گمراہ نہیں ہو سکو گے. پھر آج جامعۃ العصریہ میں جہاں مرگ جماعت کے تاریخی اور جماعت کے سب سے بڑے ادارے میں بیٹھ کر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ اہل حدیث کے دو اصول. اینج نہیں اینج نہیں اینج نہیں اینج نہیں. گونجے آواز، باہر جائے آواز، تھڑ تھلی مچ جائے، پتہ لگ جائے پنجاب مسجد کی ہو گیا. اہل حدیث کے دو اصول. ستے جاگو، اہل حدیث کے دو اصول. ترکت فیکم اہل حدیث کے دو اصول. مل کے آئیں جھوم کے قوم مدنی بھائی بیٹھے ہو. اہل حدیث کے دو اصول اطیعوا اللہ
ترکت فیکم امرین، ہم گمراہ نہیں ہیں اس لیے کہ ہم ان دو چیزوں پر قائم ہیں جس چیز پر ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے. ہم فرقہ نہیں ہے اس لیے کہ ہم اصل ہے. فرقہ وہ ہوتا ہے جو اصل سے ٹوٹ جائے. ہم تو وہ شجرہ طیبہ ہے، ہم تو وہ درخت ہے، ہم تو وہ پکیزہ درخت ہے جو اللہ نے اس زمین پہ لگایا اسلام اور دین کی صورت میں. ہم الگ نہیں ہوئے. الگ حنفی ہوئے، شافی ہوئے، مالکی ہوئے، حملی ہوئے، چشتی ہوئے، سروردی ہوئے، جمیری ہوئے، رضوی ہوئے، اتاری ہوئے، سیفی ہوئے اور بہت کچھ ہوئے، لیکن ہم اپنے اصل سے جدا نہیں ہوئے. اس طرح سمجھے کہ ایک بندہ ہے، اس بندے کے 5 بیٹے، توجہ میری طرف رہے، 5 بیٹے ہیں اس بندے کے. میں آیا تھا جس ارادے اور نیت سے کہ میں سیدنا امیر معاویہ کی شان پڑھوں گا، شان بیان کروں گا، لیکن وقت کا جو تقاضا ہے وہ موضوع تھوڑا سا یعنی سمجھانے والی کچھ باتیں تھی، وہ انشاءاللہ اتار رہا. پھر کسی وقت پہ جاگتے جاگتے وقت پہ آؤں گا اور انشاءاللہ سیدنا امیر معاویہ کی شان پڑھیں گے. انشاءاللہ سیدنا امیر معاویہ کی شان بیان کریں گے. انشاءاللہ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں جو اعتراضات ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ وہ حضور کا منشی تھا، کہتے ہیں وہ حضور کا منشی تھا. میں کہتا ہوں اس تو بڑی شان کی ہو سکتی، توجہ ہے، جانے وہ نبی پاک کا منشی تھا، تو میں کہ اس تو بڑی شان کی ہو سکتی. بدبختو جان دے نہیں ہو منشی تھا کس کا؟ حضور کا. تو حضور کا جڑا منشی بن جائے اور چاہیے کی ہے، اور چاہیے کی. ایک بدبخت کہنے لگا وہ نبی پاک نے سفارشی برتی کیتا ہی، تو میں کہ سفارش کس کیتی ہے؟ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ والد محترم ابو سفیان رضی اللہ عنہ سفارش کیتی، بھئی یا رسول اللہ میرا بیٹا امیر معاویہ پڑا ہوا ہے، اس کو اپنے لیے لکھنے کے لیے کاتب بنا لے، وہی کا کاتب بنا لے. جب ویکھو نہ سفارشی برتی ہویا. میں کہ سفارش کرنے والا مجرم نہیں، جنہیں قبول کیتی ہے اس پر جرا کر بدبخت. کیا سمجھتے ہو کہ حضور سفارش ناجائز قبول کرتے تھے؟ سن لیجیے، ابو سفیان نے سفارش کی ہے، مصطفیٰ نے اپنی مرضی سے نہیں رکھا. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. امیر معاویہ حضور کے پاس کاتب وہی بنا، رب کی مرضی سے بنا، رب کی مرضی سے بنا، رب کی مرضی. رب نے بھرتی کی ہے، بتاؤ اعتراض کیا ہے تمہیں؟ رب نے مقرر کیا ہے، حضور نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. لیکن جو بات میں بیان کر رہا تھا اس طرف آتے ہیں اس طرف بھی انشاءاللہ. بس تھوڑا سا مجھے میں نے تھوڑا جا تسی کوئی خوش کرو نا، کوئی چیز پیش کرو اینج دی جتنا میں خوش ہو جاوا تو پھر انشاءاللہ تقریر کرنے. پتہ ہے میں کس سے خوش ہونا ہے؟ میں ایک جملہ کہوں گا، تسی پر جواب دیو تو میں نے پتہ لگ جائے گا، بس تسی جاگتے بیٹھے ہو تو میں نے پتہ لگ جائے گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ راضی ہے اور اللہ تعالیٰ خوش کر دے گا تو انہوں بھی تو میں نے بھی سارن قیامت والے دن انشاءاللہ. کافروں پر حاویہ انج نعرہ لاؤ نا، انج جی میں وہ نہیں لاندے، اینج لاؤ. کافروں پر حاویہ ہے تو آواز نہیں آندی، جیل ہمارے بیٹھے ہو. کافروں پر حاویہ 33 باری ہر نماز تو بات اسا پڑھیا کرنا، نرا ثواب ہے. جیڑا دکھ ہوئے، جیڑی تکلیف ہوئے، کدی کاروبار نہ چل دو ہوئے، 33 باری پڑھو. وظیفہ ایک تو دسیا نا تو آنو راسک صاحب نے، اے جڑا میں دسدا پیا یہ روحانی وظیفہ ہے. میرے کچھ کام اڑے ہوئے سن تو میں 100 باری مرزے قادیانی دی لعنت پانا تو میرا کام ہو جانا. ہر روز جدو بھی میرے کوئی مصیبت پریشانی آوے نا تو میں 100 باری کہنا مرزے قادیانی پہ لعنت، مرزے قادیانی پہ لعنت. 100 باری کراں تے اللہ تعالیٰ اس ویلے کام کر دے گا. بس رب اتنا جاندا ہے نا کہ میرے دشمن تو میرے رسول دے دشمن نو پہچان گئے. یہ بھی ایک بڑا والبرادہ کیتا ہے نا، الولا والبرادہ. تے لہذا تسی جیڑا کام توڑا پھسیا ہوئے نا تے اس ویلے تسی اے بس نعرہ لا لو تے کام توڑا ہو جانا. نہ ہویا تے مینوں پھڑ لیا جی. کافروں پر حاویہ نہیں میرا دل کر تقریر رہن دے 33 باری یہی کلمات ٹور جاؤ.
کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ۔ اہل حدیث کا ایمان معاویہ ہے، خال المومنین معاویہ ہے، کاتب وحی معاویہ ہے، ملک الاسلام معاویہ ہے، اسلام کا پہلا بادشاہ معاویہ ہے، حسن و حسین کا امام معاویہ ہے۔ کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ۔ بس یہی تقریر پھر اگلی باری وہ فرقے والی کر لا۔ کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ۔ جس کو معاویہ کے ایمان پر، صحابیت پر شک ہو، شبہ ہو، جنتی ہونے پر شک ہو، مبالغہ کر لو۔ ہے جو شخص ہمارے ساتھ معاویہ کے ایمان پر، معاویہ کی جنتی ہونے پر مبالغہ کر۔ کھڑے ہو وہ نا اس پاسے منہ کر کے کافر تکبیر، گلی گلی نگر نگر حضرت صحابہ کافروں پر حاویہ، نعرہ تکبیر، حضرت صحابہ گلی گلی نگر نگر کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، وکیل صحابہ سید ستین خان رکوی صاحب۔ رات جڑا ہے ہن ٹائم ہے نا، اے جڑا ہن ٹائم، اس ٹائم اسمان تے ایک ستارہ طلوع ہوندا ہے جس نو عرب وچ معاویہ آندے۔ اس ستارہ دا نام کی ہے؟ معاویہ۔ تے جدوں چڑھدا ہے نا، دی علامت پتہ کی ہوندی ہے کہ پنڈا تے شہر دے جڑے کتے ہوندے ہیں نا، وہ اتاں منہ کر کے کوک مار کے بھوک دین جدوں معاویہ چڑھے۔ ہن سمجھ آئی نہیں؟ معاویہ او ہوندا ہے جنوں کتے بھوکن، معاویہ او ستارہ ہے جنوں کتے بھوکن، معاویہ ایسا عظیم ستارہ ہے جنوں کتے بھوکن۔ جو ہی کوک ماردا ہے پتہ لگ جاندا ہے معاویہ چڑھ گیا۔ کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ۔ بندہ آندہ کوئی قرآن دی آیت یا حدیث رسول امیر معاویہ کی شان پر ہے، میں نے کہا میں قرآن بھی شان معاویہ پر پڑھ سکتا ہوں، حدیث بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن آج آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کہوں گا، ایک آیت بھی شان میں نہ ہو، ایک حدیث بھی شان پہ نہ ہو، اتنا ہی کافی ہے کہ وہ میرے محمد کا صحابی ہے، بس وہ اتنا ہی کافی ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے 21-22 پیغمبروں کا ذکر قرآن و حدیث میں آتا ہے، باقی انبیاء کا ذکر نہیں آتا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اتنا ہی کافی ہے کہ وہ رب کے نبی ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ معاویہ میرے محمد کا صحابی ہے۔ جب صاحب کافروں پر حاویہ، تقریر آج یہ ہے، آج میرا دل کردہ بس ایہی تقریر ہے، کافروں پر حاویہ۔ بس تسی کئی رکھو تو میں بھی کئی رکھنا، پھر جدو اسی تھک کے پھر پسوری صاحب نو لا دیں گے، پھر وہ شروع کر دیں گے کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ۔ اثر ویلے دیا تقریراں ہون لگیاں ہن تک ہوندیاں پیاں تقریراں ساریاں کافی ہو گئیاں، ہن اتنی کافی ہے کافروں پر حاویہ۔ نعرہ تکبیر، کھڑے ہو کر نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ گلی گلی نگر نگر کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، وکیل صحابہ کافروں پر حاویہ، نعرہ
تقریر کریے پھر شروع کرنے. چلو بیٹھ. ایک بار ادھر آکھو نا کافروں پر حاویہ. یہ تھوڑا وظیفہ ہے. چوسا سویرے باہر نکلنا ہے جڑا تو بندہ ملے بار راتی جامعہ فلولو مسریہ جلسہ آئی توڑے مولوی کی آندہ ہے تو جڑا کافروں پر حاویہ. میں آنا کوئی آج دا کام شروع ہویا ہے. کیڑا کافر ہے جنہیں زندگی صحابہ نو منے ہیں؟ ابو جہل تو لے کے آج تک دنیا کوئی کافر آیا ہی نہیں جنہیں صحابہ نو منیا ہوئے. اس ویلے بھی کافر آندے آئے صحابیت نبی سے جدا ہو جائے. ساری کافران دی کوشش یہی تھی کہ صحابیت نبی سے جدا ہو جائے. کہتے تھے نہ بیٹھا کریں یہ آپ کے پاس جب ہم آیا کریں. رب نے نبی نے کو بھیج کے کہہ دیا تھا محبوب کافروں کی خواہش ہے کہ صحابیت نبوت سے جدا ہو جائے. آسمان والے کا حکم اور ارادہ یہ ہے کہ صحابیت محمد کے ساتھ جڑی رہے. ایک قدوں دی خواہش تہاڈی نہ پوری ہوئی ہے تے نہ ہونی ہے. رب نے صحابہ نو حضور دے نال جوڑ کے رکھ دیتا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ صحابیت من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت 73 فرقیں تقسیم ہو جائے گی. 72 جہنم اندر ایک گروہ جنت دے اندر. محبوب جی کیڑا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی. فرمایا جس چیز پر میں اور میرا معاویہ. ترجمہ کرن لگا ہوں واصحابی دے اندر معاویہ ہے یا نہیں؟ پھر میں مان علی و صحابی جس چیز پر میں اور میرے صحابہ جس چیز پر میں اور میرے صحابہ جس چیز پر میں اور میرے صحابہ. حضور نے فوری طور تے پہلے کے حدیث اندر آئی جڑا صحابہ نہیں مندا انہوں حق والے گروہاں جو انجی خارج کر دیتا ہے. فرمایا کل 73 گروہ 72 جہنمی ایک جنتی. محبوب جی کیڑا؟ فرمایا ماغانا علیہ واصحابی. حضور نے اپنے نال نال صحابہ کرام نو رکھے ہے. فرمایا جس چیز پر میں اور میرے صحابہ. ویکھو اللہ تبارک و تعالی جتھے مصطفیٰ دا ذکر فرمایا ہے ساتھ ساتھ صحابیت دا ذکر فرمایا ہے. جو دین مکمل ہون لگا ہے رب اے بھی کہہ سکتا سی محبوبہ تہاڈا دین تہاڈے تے مکمل ہویا ہے. لیکن اللہ نے جمع دی ضمیر لے آ کر کے صحابہ نو نال داخل کر کے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صحابہ کرام نو نال نہ رکھے ہے. جتھے قرآن اتھے مصطفیٰ نال نال صحابیت ہوئے گی. دیکھئے جہاں نبوت وہاں صحابیت ہوئے گی. ما انا علیہ و صحابی جس چیز پر میں اور میرے صحابہ جس چیز پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے اور ہے آج جیڑی جماعت اس عقیدے تے ہوئے گی وہ جماعت حقہ ہوئے گی. جڑا صحابہ کرام نو مندا نہیں وہ حق تے ہو سکتا. جو صحابہ کرام نو نہیں مندا وہ حق تے نہیں ہو سکتا. سن لیجیے اہل حدیث کیوں اہل حق نے 73 گروہ چو 72 جنمی ایک گروہ جنتیوں کیڑا ہے. میں جذبات اندر نہیں کہہ رہے ہیں. سن لیجیے اہل حدیث اپنی اصل تے موجود ہے. سارے گروہ فرقے اندر تقسیم ہوئے نے. میں مثال عرض کرنا ایک بندے دے 5 بیٹے ہون. پہلے بیٹے دی شادی ہو جائے وہ اپنے والدین تو الگ جا کے مکان بنا لوے. اپنے والدین نو کہے میں تواڈے نال رہنا نہیں وہ الگ مکان بنا لوے. دوسرے بندے دی شادی ہوئی دوسرے بیٹے دی شادی ہوئی ہے انہیں بھی الگ مکان بنا لیا ہے. تیسرے دا نکاح ہویا ہے وہ بھی اپنے والدین تو الگ ہو گیا ہے. چوتھے دی شادی ہوئی ہے وہ بھی اپنے والدین تو الگ ہو گیا ہے. پنجویں دی شادی ہوئی ہے وہ الگ رہندا ہے چواں بھراواں تو. لیکن
لیکن انہوں کوئی سیانا سمجھدار بندہ الگ نہیں کہندا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے باپ کے گھر میں اپنے اصل گھر میں موجود ہے. اب کوئی سیانے سمجھدار پچیتی بندے بیٹھے اور کہے کہ تم اکٹھے متفق اور متحد ہو جاؤ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جنہوں نے 4 گھر الگ بنائے وہ اپنا تشخص، اپنا تمیز، اپنا فرق، اپنا گھر، اپنا ہاؤس ختم کریں اور اپنے اصل گھر میں آ جائیں تو اتحاد ہو سکتا ہے. کیوں؟ باپ کے گھر پہ اتحاد اتفاق ہو سکتا ہے. یہ 4 الگ ہوئے، یہ 5واں الگ نہیں ہوا. کیوں؟ یہ رہتا الگ ہی ہے لیکن اسے کوئی الگ کہتا نہیں، اس لیے کہ اصل گھر میں موجود ہے. حنفیو تم الگ ہو گئے ہو، شافیو تم الگ ہو گئے ہو، مالکیو تم الگ ہو گئے ہو، حملیو تم الگ ہو گئے ہو. ہم اپنے اصل گھر میں موجود ہیں. جو اتحاد چاہتا ہے وہ واپس پلٹ کے محمد مصطفیٰ کے گھر آ جائے، کتاب و سنت کے پاس آ جائے. تم سارے فرقے ہو، اہل حدیث فرقہ نہیں ہے، اہل حدیث طائفہ منصورہ ہے. ہم حق والا گروہ ہے، ہم الگ نہیں ہوئے. دنیا الگ ہوئی ہے، نام تمہارے فرقہ وارانہ، پہچان تمہاری فرقہ وارانہ، بستیاں تمہاری فرقہ وارانہ. ہمارا نام اہل الحدیث ہے. حدیث والے، پیغمبر کے سانسوں کو سنبھالنے والے، پیغمبر کے اقوال و افعال و تقاریر کو بے عمل کرنے والے اور ماننے والے. ہم اصل سے الگ نہیں ہوئے. ہمارا نام بھی جڑا ہوا ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہم اہل حدیث ہیں. لوگ کہتے ہیں، لوگ لفظ اہل حدیث سے چڑھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ اہل حدیث جو لفظ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. میں کہ پھر کی ہوئے گا جب تم یہ نام ہٹاؤ تو لوگ زیادہ اہل حدیث ہو سن. میں کی ہو سن جن اہل حدیث ہو سن کملا نہ ہوئے، نہ ہٹائی جاندہ نہ اہل حدیث کیتی جاندہ ہے. کہتا ہے یہ لفظ ہٹا دو لوگ اہل حدیث زیادہ ہوں گے. یہ تمہارے اندر کا کوڑ ہے. ہم نے اس وقت بھی مقابلہ کیا تھا جب جماعتوں نے، تنظیموں نے رسالوں میں لفظ اہل حدیث کو مٹایا تھا. آج پھر تنظیمیں منظر عام پر مختلف ناموں کے ساتھ آ رہی ہے جس میں لفظ اہل حدیث نہیں ہے. سن لو، تم لفظ اہل حدیث کو مٹانا چاہتے ہو، ہم انشاءاللہ ہر اہل حدیث کے ماتھے کا چوبر اس لفظ اہل حدیث کو بنا کے چھوڑیں گے. لفظ اہل حدیث دعوت دین میں رکاوٹ ہوتا تو سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ جب اندرون سندھ میں داخل ہوئے تھے فرمایا کرتے تھے ایک مسجد اہل حدیث تھی. جب شیخ کا جنازہ اٹھا 750 مساجد اہل حدیث تھی. ایک تقریر لائیے جس میں لفظ اہل حدیث نہ ہو. پروفیسر عبداللہ بہاولپوری رحم اللہ بہاولپور میں داخل ہوئے، ایک مسجد اہل حدیث نہیں تھی. جب جنازہ اٹھا 30 مساجد اہل حدیث بہاولپور شہر میں تھی. لفظ اہل حدیث کے ساتھ دعوت پھیلی ہے. محدث وقت علامہ سلطان محمود جلال پور پیر والے رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب میں جلال پور آیا تھا تو ایک بھی اہل حدیث نہیں تھا. اگر آج میں ملتان تک پیدل سفر کروں، ہر اہل حدیث کے پاس 1 منٹ رک جاؤں تو 6 ماہ مجھے لگ جائے ملتان اپنے ضلع میں جاتے ہوئے. اتنے اہل حدیث ہوئے لفظ اہل حدیث کے ساتھ. شیخ القرآن مولانا محمد حسین شوقری رحمت اللہ علیہ بستیوں کی بستیاں اہل حدیث ہوئی. ایک لفظ اہل حدیث کے ساتھ مناظر اسلام حافظ عبداللہ شوقری رحمت اللہ علیہ لفظ اہل حدیث کے ساتھ دعوت دیتے رہے، دعوت پھیلتی رہی. حضرت یزدانی شہید لفظ اہل حدیث کے ساتھ دعوت دیتے رہے، دعوت پھیلتی رہی. سید داؤد غدنوی مولانا ثناء اللہ مرتری لفظ اہل حدیث کے ساتھ دعوت دیتے رہے، دعوت پھیلتی رہی. مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ، علامہ میر سیال کوٹھی رحمہ اللہ، مولانا صادق سیال کوٹھی رحمہ اللہ، عابد محدث گوندوی رحمہ اللہ لفظ اہل حدیث کے ساتھ دعوت اہل حدیث دیتے رہے، دعوت پھیلتی رہی. جس شہر میں بیٹھا ہوں حافظ عبد الغفور جہلمی رحمہ اللہ
جب جیلم میں آئے تھے تو ایک مسجد اہل حدیث تھی، آج کتنی ہے ضلع میں؟ 50 سے زائد مساجد لفظ اہل حدیث کے ساتھ دعوت جاری رہی ہے۔ تم کہتے ہو لفظ اہل حدیث دعوت دین میں رکاوٹ ہے، بدبختو تم اندر کے بیمار ہو، تمہارے اندر کوڑ ہے۔ ہم انشاءاللہ تجھے وہ دوائی دیتے رہیں گے اور لفظ اہل حدیث کو سینوں پہ لگاتے رہیں گے۔ ہماری مساجد اہل حدیث کے ساتھ، مدارس اہل حدیث کے ساتھ، رسالہ اہل حدیث کے ساتھ، تنظیم اہل حدیث کے ساتھ، جوانوں کی تنظیم اہل حدیث یوتھ فورس کے ساتھ، جماعت کا نام رکھتی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ، لفظ اہل حدیث میں تو کہا کرتا ہوں رب اکبر کی قسم ہے، اس لفظ سے مجھے اتنا پیار، اتنی عقیدت، اتنی محبت ہے۔ شریعت میں دلیل نہیں ہے، کتاب و سنت میں دلیل نہیں ہے، اگر دلیل ہوتی میں اپنے اولاد کو وصیت لکھ جاتا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے کفن پہ بھی لفظ اہل حدیث لکھ دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اہل حدیث کے دو اصول، اہل حدیث کے دو اصول۔ یہ آج کی بات تو نہیں ہے، ایک گروہ قیامت تک حق پر رہے گا۔ صحیح البخاری کی جو حدیث ہے اس کے تحت امام علی بن مدینی رحمہ اللہ لکھا تھا، اس سے مراد اہل حدیث ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے تھے اگر اہل حدیث نہیں ہے تو اور کوئی نہیں ہے۔ علامہ بغدادی رحمہ اللہ نے شرح اصحاب الحدیث کے نام پر کتاب لکھی تھی۔ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل حدیث ایک صفاتی نام پر کتاب لکھی تھی۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے آج مفکر علامہ رانا شفیق خان صاحب مسروری نے لقب اہل حدیث پر کتاب لکھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج کی بات نہیں، کتنے 100 سال پہلے پیر عبد القادر جیلانی نے سارے گمراہ فرقے بیان کر کے آخر پہ حق والے گروہ کا تذکرہ کیا کہ اہل سنت اہل حدیث ہی ہے، جو اہل حدیث ہے یہی اہل سنت ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ اہل بدعت میں شامل ہوتا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، سنیے کتنے 100 سال پہلے امام ابن کثیر نے یوم ندعو کل اناس بامامہم کے تحت لکھ دیا تھا اپنی تفسیر میں کہ اہل حدیثو تمہیں یہ مبارک ہو، تمہارا یہ شرف ہے کہ قیامت والے دن تمہیں آواز آئے گی تو محمد مصطفیٰ کے نام پہ آئے گی، کیونکہ تمہارے امام وہی ہے اہل حدیث۔ امام اعظم امام دین، امام اعظم امام دین۔ اور میں کہا کرتا ہوں اگر اہل حدیث نہ ہوتے بتاؤ اس ملک اور اس دنیا میں حالت کیا ہوتی؟ اگر ہم نہ ہوتے، اللہ کی قسم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جب اس آیت کو میں پڑھتا ہوں اس کا معنی یہ ہے کہ دین کو نازل ہم نے کیا، ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ تو نے دین کی حفاظت کرنی ہے نا، تو نے ذمہ اٹھا لی ہے، کس طریقے سے تو حفاظت کر رہا ہے؟ کوئی طریقہ بھی تو ہے۔ طریقہ یہی ہے کہ ایک گروہ قیامت تک حق پر رہے گا جس کے ذریعے دین محفوظ رہے گا۔ دین کی حفاظت کے ذریعے اللہ نے اہل حدیث کو بنایا، ہم ہے دین کی حفاظت کا ذریعہ۔ وعدہ رب پورا کر رہا ہے اہل حدیث کے ذریعے۔ قرآن حفاظ اور قراء کے سینوں میں محفوظ رہے گا اور حدیث اہل حدیث کے عمل کے ذریعے محفوظ رہے گا۔ اور میں کبھی سوچتا ہوں اگر ہم نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے، مجھے بتاؤ دوہری اذان کون کہتا؟ اگر ہم نہ ہوتے، اقاری حدیث اذان تکبیر والی اقامت والی حدیث ہے، ہم نہ ہوتے عمل کون کرتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے، پاؤں سے پاؤں ملانے والی احادیث تو موجود تھی، عمل کون کرتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے، اونچی آمین کی بے شمار احادیث تھی، کون عمل کرتا؟ اہل حدیث نہ ہوتے، پورا ملک، پورا ہندوستان پاکستان سے مٹ گئی ہوتی حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ ہم اس دعا کو آج تک سینے سے لگایا ہوا ہے۔ اہل حدیث نہ ہوتے، اللہ باعث بینی پڑھنے والا، اس حدیث پہ عمل کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ اہل حدیث نہ ہوتے، سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث پہ کوئی عمل نہ کرتا۔ اہل حدیث نہ ہوتے، مجھے بتاؤ 8 تراوی والی حدیث سے صحیح بخاری پر عمل کون کرتا؟ اہل حدیث نہ ہوتے، پھر ایک وتر کون پڑھتا؟ معاویہ، امیر معاویہ نہ ہوتے،
بخاری حاویہ کافروں پر حاویہ. سرگودا نا ایک مسجد ہے، وہ نام معاویہ ہے. اس مسجد کا نام ہے معاویہ، وہ اہل حدیث کی نہیں ہے. تو میں نے ایک دن پیغام بھیج دیا، میں نے کہا حضرت نام معاویہ رکھتے ہو، کبھی کبھی ایک وطر بھی پڑھ لیا کرو. معاویہ تو ساری زندگی ایک وطر پڑھتے تھے. اگر ہم نہ ہوتے، ایک وطر کی حدیث پہ عمل کون کرتا؟ ہم نہ ہوتے تو 2 رکعت پر سلام پھر کے ایک الگ رکعت والی حدیث پہ عمل کون کرتا؟ ہم نہ ہوتے تو 3 5 وطر اور 7 وطر اور 9 وطر کی حدیث پر عمل کون کرتا، کون مانتا؟ ہم نہ ہوتے جرابوں پر مسح کی حدیث پہ عمل کون کرتا؟ اگر ہم نہ ہوتے تو پگڑی پر مسح کی حدیث پر عمل کون کرتا؟ اگر ہم نہ ہوتے آخری تشہد میں تورک کون بیٹھتا؟ ہم نہ ہوتے 2 سجدوں کے بعد جلسہ استراحت میں کون بیٹھ کے سنت کو زندہ رکھتا؟ اگر ہم نہ ہوتے، ہمارے یہ بزرگ نہ ہوتے، فجر کی سنتے پڑھ کے کون لیٹ کے محمد کی ادا کو زندہ رکھتا؟ اگر ہم نہ ہوتے، مجھے بتاؤ سورۃ الفاتحہ کی حدیث پر عمل کون کرتا؟ ہم نہ ہوتے، مجھے بتاؤ 400 سے زیادہ حدیث رفع الیدین پر عمل کون کرتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو رب کی زمین پر نہ شافی نہ مالکی نہ حنبلی کوئی بھی اونچی جنازہ نہ پڑتا تھا. ہم نہ ہوتے تو پھر کون حدیث پہ عمل کرتا؟ ہم ہی تو ہے جو ایک ایک حدیث پر عمل کے لیے اللہ نے آپ کو یہ ذمہ داری سونپی ہے. اہل حدیثو، انشاءاللہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ چند اہداف کو مقرر کر لیا ہے. ہم نے آئندہ جو انتخابات آنے والے اس میں جماعت ہمارا مسلم لیگ نون سے اتحاد چلا رہا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ووٹ تب دینا ہے جب ہمیں یہ لکھ کے دیا جائے کہ آئندہ حکومت اگر بنتی ہے تو ہم ملک میں بل اسمبلی پنجاب میں لائیں گے کہ قبریں کچی ہوں گی، پکی قبر بنانا ملک میں ممنوع ہوگا. ہم لکھوائیں گے انشاءاللہ، لکھوائیں گے انشاءاللہ. ہر ضلع میں یہ فارم بھیجیں گے. ایم پی ایز ایم این ایز جو ووٹ لینے آئیں گے وہ یہاں لکھ کے جائیں گے کہ ہم اسمبلی میں اس بل کی حمایت کریں گے. ہم لکھوائیں گے. دوسری بات کہ جو شخص مسلمان ہے، مرزائیوں کو کافر آپ نے قرار دے دیا، وہ ٹھیک ہے. اب جو مسلمان ہو کے مرزائی ہو رہے ویزے کے چکر میں، دنیا کے مال کے چکر میں، ہم یہ طے کروانا چاہ رہے ہیں کہ آئندہ کے لیے قانون ہو کہ جو مسلمان مرزائی ہو اس کو مرزائی کے طور پر قبول نہ کیا جائے، اس کو مرتد مانا جائے، اس پر سزائے شرعی لاگو کی جائے. کوئی مسلمان مرزائی مذہب اختیار کرے وہ مرتد ٹھہرے، تم اس کو مذہب مرزائی میں لے جا کے اس کو بیرون ملک لے جا کے وہ پیسے کمائے اور ایمان تباہ کرتے ہو. ہم قانون بنوائیں گے انشاءاللہ. تیسرا ہدف ہمارا یہ ہے کہ ناموس صحابہ کا بل پاس کروانا ہے. صدیق اور معاویہ کے دشمن کو الٹا لٹکانا ہے. ہم نے بل اسمبلی سے پاس ہوا، پچھلا گورنر ہمت نہ کر سکا، دھمکیوں سے ڈر گیا، اس نے بل واپس کیا. اب وہ بل موجودہ وزیر اعلیٰ کے پاس موجود ہے لیکن اس کی بھی ہمت نہیں ہو رہی. کیوں؟ کچھ بہتر تھا لیکن جب سے یہ 2 ہفتے پہلے انہیں قبر دھوتی اس تو بعد غیرت ہی نہیں رہی. یہ قبر دھونے گیا ہے، وہ چنگا بھلا بندہ سی، قبر دھویا ہے. تو قبر دھو کے وقت آندا جی میں مسجد نبوی بھی چھتریاں نہ ایتھے بھی چھتریاں ہونی چاہیے. تو چھتری لانا اب سرکار کے پیسے سے، یہ تیرے پیو دا پیسہ ہے، یہ تمہارے باپ کی کمائی ہے. ملک کے خزانے سے قبروں پر پیسہ لگاتے ہو. ہم نے تو قبروں کو کچا کروانا ہے.
وقت آنا ہے علی حجویری کی قبر کو سنت کے مطابق بنایا جائے. اس سے آگے ہے نا گرائندہ نہیں بنائندہ کملیا گرائندہ نہیں بزرگاں دیا قبر گرائندیاں نہیں بزرگاں دیا قبر بنائندیاں. سید علی حجویری کی قبر کو بنائیں گے جیسے سیدنا علی نے قبروں کو بنایا تھا. سید علی حجویری کو قبر کو بنائیں گے جیسے بقیع میں عثمان کی قبر کو بنایا گیا بنائیں گے. ہم کوئی گران ایسے کوئی وابی ہیں باسی قبریں ڈھائیے ایسی کوئی گستاخ قبریں بنسائیے انج جو سنت دے مطابق کچیاں بنسائی پھر ایڈیاں سونیاں نظر آسن نا کمال دی. بابا چھتری والا ایک دربار ہوندا ہی تو انہیں پتہ ہے لاہور میں علامہ شہید نے آخری تقریر میں فرمایا تھا جالا کو اگر دھاگے بند نے ادھر انڈیا جانے کی ضرورت کیا. یہ بابا چھتری والا پڑا تھا. بابا چھتری والا تھا جہاں آج آزادی چوک میں جائے مینار پاکستان کے پاس ادھر جو پل بنی ہے نا وہ رسے رسے اوپر لٹکے ہو گیا پل بنی ہوئی اس کے ساتھ بابا چھتری کا دربار تھا. بابا چھتری والے کا دربار آ گیا سڑک کے اندر. پچھلے دور میں شہباز شریف نے راتوں رات بابا چھتری والے دربار کو پٹیا تے وچو بابے جی دا جو کچھ ملیا او پا کے تے صندوق چیتے راوی میں جا کے بہا دیا. تو اب میں پوچھتا ہوں راوی وہ ادھر قبرستان راوی دریا کے اندر جو قبرستان ہے وہاں جا کے دفن کر دیا. میں پوچھتا ہوں کہ اگر سڑک سیدھی کرنے واسطے بابے دی قبر پٹی جا سکتی ہے تو شرک ختم کرنے واسطے نہیں پو دوجہ جگہ تے منتقل ہو سکتے کریں گے. انتظار کرو اسا بھی دھرنا لے کے ہونا یہ ہنج پہ ویندا اسا ہنج وینا تے اسا پھر 5000 روپیہ لے کے واپس کو نہیں آنا. ہاں اسا انج نہیں نعرے ماردا جانا بفراں تصویر کڈو تھوڑا پیو بھی کڈ سی او پیو اوتھے ہی بیٹھا ہے تے پتر اوتھے جا بیٹھا کچھ بھی نہیں ہویا. تسی حلوہ کھاؤ 11ویں کھاؤ تسی کی جانو شہادت کیا ہوتی. جب ہم نکلیں گے پھر دیکھیں گے محمد بن عبد الوہاب کا طریقہ انداز جب لے کے نکلیں گے نا پھر انشاءاللہ یا تسی کچیاں کرو گے جی تسی نہیں کرو گے تو پھر اسی آپ کرائیں گے انشاءاللہ. یہ تو ان بلائیے تے آ جاؤ گے اپنے خرچ تے جیب چھولے شولے پھا کے چنے پھا کے اپنے روٹی تے اپنے خرچے تے جو تے بہنا پہ تے بہ جاؤ گے. منوائیں گے قبروں کو کچا کروائیں گے انشاءاللہ منوائیں گے. ہاں جی نہ منسو تو پھر منوائیں گے انشاءاللہ منوائیں گے انشاءاللہ. چوتھی چیز 14 ہدف ہم یہ قانون بنوانے کے لیے طے کر چکے ہیں کہ گھر سے بھاگنے والی بچی کا عدالت میں نکاح نہ ہو. لا نکاح الا بولی. تم نے ہماری عزتوں کو پامال کیا تم نے ہر مسلک کے لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا پگڑیوں کو اچھالا ہے. اس باپ سے پوچھو جس کی بچی بھاگ گئی وہ برادری میں قوم میں رہنے جو کہ قابل نہیں رہا اور تم نے عدالتوں میں جا کے شے دی ہے اور عدالتوں میں جا کے حوصلہ دی ہے بیٹیوں کو بچیوں کو بھاگاؤ. ہم موجود ہیں ہم منوائیں گے اسمبلی سے کہ گھر سے بھاگنے والی مفرور بچی کا نکاح عدالت میں نہیں ہے. بچی کی مرضی کے بغیر بھی نہیں ہوتا تو ولی کی مرضی کے بغیر بھی نہیں ہوتا. ہم انشاءاللہ منوائیں گے. کیا خیال ہے؟ یہ 4 اہداف بنیادی ہم لے کے نکلے ہیں انشاءاللہ. ہر ضلع میں جلسے کر رہے کرتے کرتے انشاءاللہ لاہور کی طرف نکلیں گے لاہور کی طرف بڑھیں گے. کیا خیال ہے؟ آندے جاؤ جماعت کچھ کرتی نہیں جماعت کو ایشو دیندی نہیں ہون دیون لگے تو نکلو پھر نکلو گے انشاءاللہ نکلو گے توحید کے لیے نکلو گے ختم نبوت کے لیے نکلو گے ناموس صحابہ کے لیے نکلو گے عزت اور غیرت کے تحفظ کے لیے. تو پھر ذرا میرا ساتھ دیجئے قبروں کا احترام نہیں اینج نہیں تسی تو بہت ڈلے ہو گئے یار تسا کی تاریخ چلاونی جی اے توڑی حالت ہے چادرہ تسی لئی بیٹھے ہو با مردن ڈے ہو. قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ اونچی بولیے قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ اولیاء کا احترام مگر ان سے مانگنا حرام. دوسرا ہمارا نعرہ کیا ہوگا تاجدار ختم نبوت. نہیں یار تھوڑا میری ذہن نہیں رل رہا
من ایڈے ڈھلے وابی نئے انہیں جم کے پیار سے محبت سے جھوم کے عقیدت رسول میں محبت رسول میں دو باری مل کے تاجدار ختم نبوت ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہن کچھ ہلو قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ اولیاء کا احترام مگر ان سے مانگنا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مرزائیت مرزائیت قادیانیت مرزا غلام قادیانی پہ لعنت مرزا قادیانی پہ لعنت مرزا قادیانی پر لعنت کفر پر حاویہ کفر پر حاویہ کافروں پر حاویہ کافروں پر حاویہ کافروں پر حاویہ اقول قولی هذا ماشاءاللہ یہ تھے ترجمان اہل حدیث